بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ خلافت عثمانیہ کن کن مشکل راستوں سے گزرتے ہوئے بالآخر 1922 میں ختم ہوئی اور اہل اسلام کے دلوں پر ایسا زخم لگا گئی جو آج بھی تازہ ہے۔ ساتھ ساتھ اس معاہدے کے بارے میں بھی بات کریں گے جو کہ اس کے خاتمے کے وقت اس کے اتحادی قوتوں اور اس کے شکست خوردہ حکمران کے درمیان ہوا، اور جنگ کے بعد عثمانی خاندان کے ساتھ کیا ہوا اور آج کل عثمانی خاندان کہاں رہائش پذیر ہے۔ مزید جاننے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، تلخ حقیقت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو جلد ملتی رہیں۔ ناظرین محترم، جب منگولوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا تھا تب ایک دیندار گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ آپ کے والد کا نام ارطغرل تھا اور آپ کی والدہ کا نام حلیمہ سلطان۔ غازی ارطغرل کے بارے میں جاننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں اور جانیں کہ آپ کتنے بہادر اور جنگجو شخصیت کے حامل تھے۔ عثمان نامی اس بچے کی بہت اچھی تربیت کی گئی۔ بڑے ہوتے ہی آپ نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش سے قائم کر لیا، اور پھر ایک دن خواب دیکھا کہ آپ کے پیر و مرشد کے سینے سے ایک چاند نکلا اور اس پر سایہ فگن ہو گیا۔ ساتھ ہی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نکلا جو دیکھتے ہی دیکھتے بڑا ہو گیا، اور اس نے اپنی شاخوں سے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اسی کی کوکھ سے اس نے 4 دریاؤں اور 4 پہاڑوں کو نکلتے دیکھا۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد اس نے اپنا خواب اپنے پیر و مرشد کو بتایا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دین کے لیے چن لیا ہے۔ یہ 1299 کا سال تھا جب قدرت نے عثمان کو دولت عثمانیہ قائم کرنے کی قوت بخشی۔ یہ حکومت وہاں قائم ہوئی جسے آج ہم اہل روم کی حکومت سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ حکومت ایک عدل و انصاف کی حکومت تھی جسے آج بھی اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ عظیم حکمران جب دنیا سے 1926 میں رخصت ہوئے تو آپ نے اپنی موت سے قبل اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ آج بھی ایک بہترین ضابطے کی صورت میں موجود ہے۔ آپ نے کہا کہ جہاد فی سبیل اللہ کو قائم رکھتے ہوئے ہمیشہ دین اسلام کا پرچم سر بلند رکھنا اور ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ آپ نے کہا کہ میری نسل سے جو بھی اسلام سے بے وفائی کا مرتکب ہوگا وہ روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد 627 سال تک دولت عثمانیہ پر خلافت قائم رہی، جس دوران کئی نامور حکمران آئے جنہوں نے اس کی آبیاری کرتے ہوئے اس کو دنیا کی ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ اور پھر آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ عثمان کے خواب میں جو 4 دریا تھے وہ دریائے دجلہ، فرات، نیل اور دریائے دینوت تھے، جبکہ 4 پہاڑوں میں کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ قاف اور کوہ اطلس تھے۔ جب خلافت عثمانیہ کو بین الاقوامی روح سے 1922 میں ختم کر دیا گیا اور ترکوں کو پہلی جنگ عظیم کے بعد شکست کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد اتحادی ممالک جن میں برطانیہ اور فرانس جیسی قوتیں شامل تھیں نے ترک سلطان سے یہ شرطیں منوائیں جن کے مطابق سلطان کی تمام ذاتی املاک کو ضبط کر لیا جائے گا۔ خلافت عثمانیہ جو کہ 3 براعظموں پر پھیلی تھی کو توڑ دیا گیا، اور اسے توڑنے کے بعد دنیا میں 40 آزاد ممالک وجود میں آئے جن میں دنیا کے آج کے بیشتر اسلامی ممالک شامل ہیں، جس کے بعد یہودی اور نصرانی کو سپر پاور بنانے کا راستہ ہموار کیا گیا۔ ترکی جسے عالم اسلام کا مرکز تصور کیا جاتا تھا اسے سیکولر اسٹیٹ کا درجہ دیا گیا۔ سلطان کے 3 براعظموں پر پھیلے اثاثوں کو ضبط کر لیا گیا اور ترکی میں آئندہ 100 سال تک اسلامی نظام کے نفاذ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ اسے معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے یہ پابندی بھی رکھی گئی کہ ترکی اگلے 100 سال تک اپنی معدنیات جن میں تیل کی نمایاں دولت تھی اسے استعمال نہیں کرے گا، اور تیل کے مزید کنویں بھی نہیں کھودے جائیں گے، جبکہ مزید یہ کہ ترکی کی بندرگاہ باز فورس پر ترکی کی ملکیت ختم کر دی گئی اور اسے عالمی تصرف میں شامل کر دیا گیا۔ یہ شرط رکھی گئی کہ ترک اس سے کسی قسم کا ٹیکس وصول نہیں کر سکیں گے۔ یہ تمام شرائط نافذ کرنے کے بعد ساتھ ہی میں یہ بھی طے کر دیا گیا کہ ترک سلطنت اگلے 100 سال تک اس معاہدے کا احترام کرنے کی پابند ہوگی۔ 1 نومبر 1922 کو جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا اعلان کیا گیا تو عثمانی خاندان کے 156 افراد تھے جنہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، شہزادیاں اور ازواج وغیرہ شامل تھیں، اور کچھ نوکر وغیرہ بھی تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ اس خاندان کے تمام داماد بھی جلا وطن کر دیے گئے۔
عثمانی خاندان کے تمام افراد کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا۔ انہوں نے مصر جانا چاہا کیونکہ مصر کبھی ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی وہاں کے شاہ فواد نے ان کو اجازت دی۔ پھر شام کا ارادہ کیا تو ترکی حکومت نے انہیں وہاں جانے کی اجازت بھی نہ دی۔ اس لیے کچھ افراد نے لبنان کے شہر بیروٹ کا رخ کیا، جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا، اور خلیفہ عبد المجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت مشکل تھا، جو اپنا ساز و سامان بھی محلوں میں چھوڑ آئے تھے۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونے لگا جو عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ دندان علی عثمان ہیں، جو کہ 2017 میں عثمانی خاندان کے 44ویں سربراہ مقرر ہوئے۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی، اور 1974 میں مردوں کو ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن اکثر خاندان کے افراد نے ترکی سے باہر رہنا پسند کیا۔ ناظرین محترم، اب یہ 100 سالہ معاہدہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اس معاہدے کے بعد دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے، جس کی شہادتیں طیب اردوان کا قول دے رہا ہے، کیونکہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ برما کا معاملہ ہو یا کشمیر کا، سب سے پہلے مسلمانوں کے حق میں بلند ہونے والی آواز طیب اردوان کی ہی ہوتی ہے۔ طیب اردوان نے کہا ہے کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا بیمار ملک نہیں رہے گا، بلکہ وہ عالمی سیاست میں ایک صحت مند کردار ادا کرے گا۔ مسند احمد میں موجود حدیث کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ادوار کا ذکر فرمایا تمہارے اندر نبوت کا دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہ دور رہا، پھر اللہ اسے اٹھائے گا جب اٹھانا چاہے گا۔ دوسرے دور کا ذکر فرمایا خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی جب تک اللہ چاہے گا۔ تیسرے دور کا ذکر فرمایا اس کے بعد کاٹ کھانے والی حکومت کا دور آئے گا۔ حکومت کا یہ دور بنو عباس اور بنو امیہ کا دور تھا۔ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ چوتھے دور کا ذکر فرمایا پھر جابرانہ بادشاہت کا دور آئے گا۔ جابرانہ بادشاہت سے مراد غیروں کی غلامی کا زمانہ ہے۔ پانچویں دور کا ذکر فرمایا کہ پھر خلافت منہاج النبوہ قائم ہوگی، یعنی پھر پہلے کی ہی طرح خلافت کا دور آئے گا جو نبوت کے نقشے پر ہی قائم ہوگا۔ اور دوستو، ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ دور لازمی آئے گا جس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ ناظرین محترم، ترک سرزمین پر طیب اردوان جیسی شخصیت کی موجودگی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ شاید آنے والا وقت ایک دفعہ پھر اس امت کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے اپنی چال چل چکا ہے۔ دعا ہے کہ وہ وقت جلدی آئے، آمین۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔